میں آج یہ بات کروں گی ہمارے مہمان سے کہ جو شہروں میں یہ بڑی بڑی ورٹیکل بلڈنگز کو بنایا جا رہا ہوتا ہے، یہ کیوں بنایا جا رہا ہوتا ہے خاص طور پہ شہروں پہ، اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے توقیر ڈار صاحب، اکانومسٹ ہیں اور بلڈر ہیں، تو ہم نے ان کو مدعو کیا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می۔ جی، آج کے ٹاپک کے حساب سے میں پوچھنا چاہوں گی ورٹیکل جو بلڈنگز ہیں یہ کیوں تعمیر کی جاتی ہیں بڑے بڑے شہروں میں؟ دیکھیں فضا، اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنا دی ہے وہ دوبارہ مزید تو گرو ہو نہیں سکتی۔ ہمارے پاس جو لینڈ ہے ہم نے اسی کو یوٹیلائز کرنا ہے، تو اسی لیے ورٹیکل سٹیز اور ورٹیکل بلڈنگز بنائی جاتی ہیں تاکہ زمین کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے اور کم ایریا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہاؤسنگ پرووائڈ کی جا سکے۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ بھی آپ ورٹیکل بلڈنگز کے تھرو لوگوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، مگر یہ شہروں میں زیادہ تعمیر کی جاتی ہے؟ جی بالکل، شہروں میں زیادہ تعمیر کی جاتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ چونکہ اتنی پلاننگ نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ ہم سٹی کی ڈائریکشن نہیں ہوتی کوئی، تو ہمیں جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پلان چاہیے، ایک ویژن چاہیے، اینڈ فار آل دیٹ وی نیڈ ڈیٹا، اور انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو دیٹ ڈیٹا۔ تو جب ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہوگا ہم اپنی سٹیز کو ان ایریاز میں گرو کریں گے جہاں پہ پاپولیشن زیادہ تیزی سے گرو کر رہا ہے، اور ان جگہ پہ پھر ہم ورٹیکل بلڈنگز پلان کر سکتے ہیں۔ تو یہ زمین کی بچت کے لیے مؤثر ثابت ہوتی ہے، آپ نے جیسے جی بتایا؟ بالکل ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ نے 500 لوگوں کو گھر پرووائڈ کرنا ہے، اگر وہ گھروں میں رہیں گے تو اس کے لیے بہت زیادہ رقبہ چاہیے، بٹ اگر آپ ایک بلڈنگ بنا دیں، آپ نے بھی ذکر کیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا، لندن کی ڈفرنٹ بلڈنگز کا، تو وہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں کہ وہاں پہ آرام سے 200-250 اپارٹمنٹس ایک بلڈنگ میں نکل آتے ہیں، زیادہ بھی نکل آتے ہیں۔ تو 2 بلڈنگز جو ہیں وہ 8-10 کنال کے اندر آرام سے بنی جا سکتی ہیں اور لوگوں کو وہاں پہ اچھی ایمینٹیز کے ساتھ وہاں پہ اکوموڈیشن دی جا سکتی ہے۔ مثلا ہمارے ملک میں تو زمین کی جو ایک ملکیت ہے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، ہمارا کلچر بھی ہے کہ بڑے بڑے رقبے پہ زمین رکھنا، ہمارے بچوں کا یہ آگے سے گارڈن ہوگا، یوں ہوگا، یہاں پہ کھیتی باڑی ہوگی، یہ بس لان کھلا چھوڑ دو، یہ زمینیں چھوڑ دو، یہ ہمارے آگے بچوں کا پر آگے ان کے بچوں کا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو تصور ایسا کیا جاتا ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی یہ کلچر پنجاب میں زیادہ ہے، کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ تو ورٹیکل لیونگ پچھلے 30-40 سال سے ہے۔ اسلام آباد پنڈی بھی جو ہے اب اڈاپٹ کرتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک چھوٹے شہر تھے، انہوں نے اڈاپٹ کر لیا۔ کراچی کے پاس سمندر تھا تو وہ اور گرو نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے ورٹیکل بلڈنگ کو لے لیا، بٹ انفارچونیٹلی پنجاب میں، لاہور میں کلچر یہی ہے کہ زمین بھی اپنی ہونی چاہیے اور چھت بھی اپنی ہونی چاہیے۔ تو آئی تھنک ایز اے نیشن بھی ہمیں ایوالو کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں گرو کرنا ہے دنیا کے ساتھ ساتھ۔ دنیا کی ساری کنٹریز لے لیں، وہ سارے جو ہے وہ اسی طرح گرو کرتے ہیں کہ وہ ایوالو ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ ہم انفارچونیٹلی پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب میں اس طرح گرو نہیں کر پا رہے، ایوالو نہیں کر پا رہے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے، ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے۔ وی آر ایکچولی ڈائریکشن لیس رائٹ ناؤ۔ یہ جو ورٹیکل بلڈنگز ہوتی ہیں اس میں رہنے والے افراد کی کون کون سی سہولت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں جو اچھی بلڈنگز ہوتی ہیں اس کے اندر تو آپ کو بہت ساری ایمینٹیز ملتی ہیں، آپ کو جم ملتا ہے، سپا ملتا ہے، آپ کو سوئمنگ پولز مل جاتے ہیں، آپ کو اس کے اندر بچوں کے ڈے کے سینٹرز مل جاتے ہیں، آپ کو اس کے اندر پلے ایریاز مل جاتے ہیں، مسجد ہو جاتی ہے، بالکل مسجد ہو جاتی ہے، وہاں پہ بچوں کے لیے ڈفرینٹ ارینجمنٹس کی جاتی ہیں، اور اسٹاف کے سرونٹ کوارٹرز بھی بالکل ہوتے ہیں، وہاں پہ پارکنگ آپ کو بیسمنٹ کے اندر ملتی ہے تاکہ آپ کو کمیونٹی لیونگ کا احساس ہو۔ لیو ان کراچی تو میرا جب ہم نے گھر بیچا تو ہم اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئے تو اسی طرح کی لائف تھی، تو میں بہت یوز ٹو اس لائف سے، بٹ اب نہیں ہوں، اب جب سے میں لاہور شفٹ ہوئی ہوں I don't want to just go in the apartment life again. تو ایز اے سیٹ کہ پنجاب میں جو کلچر ہے وہ گھروں میں زیادہ رہنے کا، بٹ جس طرح ہماری آبادی گرو کر رہی ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہماری 15 سے 25 سال کی جو آبادی ہے وہ اس وقت 5 کروڑ ہے، تو جو یہ بچوں نے جب بڑا ہونا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اگلے 10 سال میں ایٹ لیسٹ ہماری 2 کروڑ شادیاں ہونی ہیں، اور جب وہ شادیاں ہونی ہیں تو دے ہیو ٹو اسٹارٹ اے فیملی، ونس دے ڈو دیٹ تو ان کو ہاؤسنگ تو ہمیں پرووائڈ کرنی ہے، اور اتنی زمین ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اتنے لوگوں کو گھر پرووائڈ کر کے دے سکیں گے۔ تو آئی تھنک پاکستانیز کو، خاص طور پہ پنجابیز کو، ورٹیکل لیونگ کے لیے جو ہے وہ ایوالو ہونے کی شدید ضرورت ہے۔ ان کے ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے کے لیے کیسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں ورٹیکل بلڈنگز کے؟ دیکھیں جب ورٹیکل لیونگ میں آپ رہتے، جب آپ ورٹیکل بلڈنگز میں آپ رہتے ہیں، اپارٹمنٹ بلڈنگ میں آپ کے رہتے ہیں، تو اس کے کچھ نارمز ہوتے ہیں، آپ کو اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ساری رات وہاں پہ میوزک بجاتے رہیں یا ٹی وی اونچا اونچا سنتے رہیں یا آپ کی پارٹیز چلتی رہیں، کیونکہ گھروں میں تو یہ تھوڑا سا پاسبل ہے، بٹ اپارٹمنٹس کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یا اوپر والے کو آپ تنگ کرتے رہیں گے یا نیچے والے کو آپ تنگ کرتے رہیں گے۔ ڈفرینٹ مسائل ہوتے ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، پلمبنگ کے مسائل ہیں، الیکٹرک کے مسائل ہیں، تو آپ کو اپنے ہمسایوں کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو دیٹس وائی آئی سیڈ کہ اگر ہم ایز اے نیشن ایجوکیٹ ہوں، اس کے اوپر ایوالو کریں، گورنمنٹ اس کے اوپر انیشیٹوز لے، تو آئی تھنک اس کو ہم بڑی اچھی طرح سے جو ہے وہ ٹیکل کر سکتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات کس طرح سے ہوتے ہیں، کبھی موسم کیسا ہے، کبھی کیسا ہے، کبھی بارشیں ہیں، کبھی زلزلہ ہے، کبھی طوفان ہے، تو اس سچویشن میں بلڈنگز کی پائیداری اور اس طرح سے جو لوگ اس میں رہائش پذیر ہوں ان کی کیا سیفٹی ہے، کیا کردار ہے؟ دیکھیں بلڈنگز جو پاکستان میں اب بن رہی ہیں، اب تو بہت اچھے کنسٹرکشن مٹیریلز اور اچھی کنسٹرکشن کوالٹی کے اوپر بن رہی ہیں۔
بہت اچھے اسٹرکچر انجینئرز ہیں پاکستان میں جو ڈیزائن کر رہے ہیں, اچھے آرکیٹیکٹس ہیں پاکستان میں جو ڈیزائن کرتے ہیں. تو اور وہ موسٹلی جو ہیں وہ سب باہر سے ہی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, یہاں پہ اچھے انسٹیٹیوٹ سے انہوں نے پڑھا ہوا ہے. تو اسٹرکچر اسٹیبلٹی بہت اچھی ہے. اب بلڈنگس کی جو اب بن رہی ہیں پاکستان میں ریسنٹلی, انفارچونیٹلی 1-2 انسیڈنٹ ہوئے ہیں پاکستان میں جہاں پہ ارتھ کوئک کی وجہ سے بلڈنگس افیکٹ ہوئی ہیں, بٹ آپ دیکھیں کہ 99.9% جو ہے یہ اس طرح کا یہاں پہ کوئی اس طرح کے کوئی میجر ایشوز نہیں آئے ہیں. تو زلزلہ پروف کرنے کے لیے بھی بلڈنگس کے یہاں پہ پاکستان میں ٹیکنیکس موجود ہیں. ہمیں گراؤنڈ پلس 14, 15 ایون 20-25 فلورس کی بلڈنگس بھی بنانے میں اب کوئی مشکلات یہاں پہ نہیں ہیں. بٹ اس سب چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ تھوڑی سی لیجسلیشن کرے اور وہ چیک ان بیلنس رکھے, تاکہ جو انویسٹر ہے یا اس کے اندر جو انویسٹ کرنے والا ہے اس کو یہ پتا ہو کہ گورنمنٹ اس انڈسٹری کو ٹیپ کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر میرے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوا تو میرے پیچھے گورنمنٹ کھڑی ہوگی مجھے بیک کرنے کے لیے. ابھی ہو یہ نہیں رہا, گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح اس کو دیکھ نہیں رہی, انڈسٹری نہیں بنا پا رہی ہے کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, وہ اس طرف آ نہیں پا رہے ہیں, تو لوگ اس لیے جو ہے ابھی تک اس طرف جا نہیں پا رہے ہیں. معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں اوبیسلی جب ریئل اسٹیٹ سیکٹر گرو کرے گا تو وہ امپلائمنٹ کریٹ کرے گا. ایک گھر بنانے سے تقریباً 100 انڈسٹریز چلتی ہیں. وہ انڈسٹریز کے اندر امپلائمنٹ اپرچونیٹی کریٹ ہوتی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے, جب پیسہ آتا ہے تو وہ نیچے مارکیٹ میں جا کے اس کو اسپریڈ کرتے ہیں اپنی انکم کو, اس کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ اچھی چل سکتی ہے. گورنمنٹ کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ ایسے ایریاز پاکستان میں لوکیٹ کرے جہاں پہ پاپولیشن تیزی سے گرو کر رہا ہے, اور ان ایریاز کو جو ہے وہاں پہ انڈسٹریز قائم کرے. جب انڈسٹریز قائم کرے گی تو وہاں کی امپلائمنٹ, لوکل امپلائمنٹ وہاں پہ کریٹ ہوگی, اور اس کے بعد وہاں پہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی گروتھ آئے گی. ہر بندہ لاہور کی طرف بھاگنے سے بھی کم ہو جائے گا کیونکہ ان کے لوکل ایریاز میں پاپولیشن گروتھ کی وجہ سے ان کو امپلائمنٹ اور ہاؤسنگ وہاں پہ پرووائڈ کی جائے گی. کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ بلڈنگز کا جو ہے دستور ہے, لوگ زیادہ تر اپارٹمنٹس لائف ہی وہاں پر رہتے ہیں. ساحل سمندر کے پاس ہو جائے, گلستان جوہر ہو جائے, گلشن معمار ہو جائے, یہ سب جگہوں پہ اب ادھر بڑی بڑی ہائیسٹ بلڈنگ جو ہے وہ بن چکی ہیں. انڈسٹریل ایریاز میں بھی وہاں پہ بہت بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں, ٹالسٹ بلڈنگز بن رہی ہیں. تو مجھے اس حساب سے بتائیے کہ اگر یہ بلڈنگ گر جائے, اللہ نہ کرے, موسمی حالات آپ کو پتہ ہے کراچی کے کیسے ہوتے ہیں, بارش ہے تو شدید بارش ہے, زلزلے تو زلزلے ہیں, پانی ہے تو سیلاب کی طرح, ٹھیک ہے. تو اب اگر ایسی حالت میں بلڈنگ اللہ نہ کرے گر جائے تو پھر یہ جو پراپرٹی کی ملکیت ہے, جو زمین کی ملکیت ہے, وہ پورے اپارٹمنٹ میں رہنے والوں کی ان میں سے کس کی ہوتی ہے؟ دیکھیں جو اچھے ڈیولپرز ہیں وہ تو اپنی بلڈنگز کو جو ہے وہ انشورڈ کرتے ہیں, اور اس کے اندر انشورنس کے اندر ایک کلیم ہوتا ہے ایکٹ آف گاڈ کا, کہ خدا نہ خواستہ زلزلے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر بلڈنگ کو نقصان پہنچتا ہے تو بہت سارے جو اچھے ڈیولپرز ہیں وہ تو اپنی بلڈنگز کو جو ہے اب انشورنس میں لے کے جاتے ہیں, اور جو وہاں کے آکوپنٹس ہیں ان کو بھی فورس کرتے ہیں کہ وہ اپنی بلڈنگز کی پریمیم انشورنس کے ادا کریں, تاکہ خدا نہ خواستہ کبھی ایسا مس ہیپ ہے. دنیا بھر میں ایسا وہ ہوتا ہے. کراچی میں نسلا ٹاور تھا نا, وہ گرا دیا گیا تھا. وہ تو دیکھیں گرا دیا گیا تھا کیونکہ وہاں پہ کوئی وائلیشن تھی, اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہاں پہ آرڈر کیا تھا کہ اس کو گرا دیا جائے, اور وہاں پہ انفارچونیٹلی لیجسلیشن نہیں تھی اس طرح کی کہ لوگوں کو جو ہے وہاں پہ ریکوری دی جا سکے, تو اس لیے وہاں پہ لوگوں کو نقصان ہوا. اس لیے میں نے پہلے ذکر کیا کہ گورنمنٹ کی انیشیٹوز لینا, ان کی لیجسلیشن کرنا, ان کی پالیسی میکنگ اس سیکٹر کو گرو کرنے میں بہت ضروری ہے. اچھا, کراچی میں اگر ہم کسی بلڈنگ میں اپارٹمنٹ خریدتے ہیں تو اس میں ہمیں اس کی جو زمین ہے اس کی ملکیت میں بھی کوئی حصہ ملتا ہے, یا صرف بس اپارٹمنٹ کا کوئی, بلڈنگ کا کوئی بس ایسے حصے میں ہمیں کوئی شیئر دیا جاتا ہے؟ واٹ از دا سینیریو, کیا چیز ہے؟ دیکھیں جب بھی کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اوبویسلی جو لینڈ ہے وہ ڈیولپر کے نام پہ ہوتی ہے, بٹ جب ڈیولپر اس کو اتھارٹی سے نقشہ اپروو کرواتا ہے تو اس کے اندر وہ یونٹس کے طور پہ وہ نقشے اپروو کروائے جاتے ہیں, اور جب لوگوں کو ان کے پوزیشن ملتے ہیں تو لوگوں کے پاس یہ اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ وہ لوکل اتھارٹی سے جا کے رجسٹری اس کی کروا سکیں اپنے نام پہ. ٹرانسفر تو بلڈر آپ کو آپ کے نام پہ دیتا ہے, بٹ آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ لوکل اتھارٹی سے جا کے اس کی رجسٹری اپنے نام پہ کروا لیں. جب وہ رجسٹری ہو جاتی ہے تو وہ پھر وہ یونٹ اس بلڈنگ کے اندر آپ کی ملکیت ہوتا ہے, وہ بلڈر اس کو اون نہیں کرتا, وہ آپ اس کو اون کرتے ہیں. اور ایون بینک لون بھی آپ اس کے اوپر لے سکتے ہیں جا کے اگر آپ نے رجسٹری کروائی ہوئی ہے, کیونکہ اچھے بینک رجسٹری والی پراپرٹی کو لون دینے کے اوپر رضامند ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پیورلی جو اس کے اندر کوئی کانفلکٹ نہیں ہوگا بلڈر کے ساتھ, یہ ایک مالک کی ہی ذاتی آکوپینسی ہے اور اس کی ہی ملکیت ہے. یہ کراچی اور لاہور میں ورٹیکل بلڈنگز جو ہیں اس میں کیا فرق پایا جاتا ہے ان کی ڈیمانڈز میں؟ دیکھیں کراچی اوبیسلی پاپولیشن میں بڑا ہے, زیادہ ہے, تیزی سے گرو کر رہا ہے, بٹ لاہور بھی جو ہے اب وہ کیچ اپ کر رہا ہے کیونکہ انٹیریئر پنجاب سے سارے لوگ لاہور کے آ کے اندر رہنا چاہتے ہیں, یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں.
کراچی نے بہت پہلے اڈاپٹ کر لیا تھا اپنے آپ کو ورٹیکل لیونگ میں، کیونکہ ایک طرف سمندر تھا، دوسری طرف چھوٹے شہر تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ریئلائز کر لیا وہاں پہ لوگوں نے. 30 سال پہلے میں بھی جب اپنے پیرنٹس کے ساتھ کراچی میں رہتا تو ہم بھی ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس کے اندر وہاں پہ رہتے تھے، اور ایک بڑی اچھی ہیلدی لائف اسٹائل تھا وہاں پہ. اینڈ آئی ایم شیور اگر آپ کبھی رہے ہو تو آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا وہاں پہ. تو وہاں پہ ورٹیکل جو لیونگ کا اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت بہتر ہے لاہور سے. وہاں پہ بہت اچھی اکانومی بلڈنگز بھی ہیں وہاں پہ جو لوور مڈل کلاس کو وہاں پہ دی جاتی ہیں، اور ہائی اینڈ بلڈنگز بھی ہیں جو ڈی ایچ اے فیز 8 کے پاس یا واٹر فرنٹ بلڈنگز وہاں پہ بن رہی ہیں. لاہور کے اندر انفارچونیٹلی ابھی تک لوگ زمین اپنی اور چھت اپنی کے کانسیپٹ سے باہر نہیں آ سکے. تو ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں اس کا ایک ڈیٹا بنانا ہے. حکومت نے دیکھنا ہے کہ یار ہماری پاپولیشن گرو کس طرف کر رہی ہے، اور ان سیکٹرز کو ٹیپ کرنا ہے تاکہ وہاں پہ ہم ورٹیکل لیونگ، ورٹیکل کمپلیکس گورنمنٹ اپنے انیشیٹیوز لے کے آئے. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ اگر گورنمنٹ اس طرح کرے گی تو اوورسیز پاکستانیز کو بھی انکریجمنٹ ملے گی، اور ریمیٹنس کے تھرو وہ بھی پیسہ یہاں پہ بھیجیں گے، جس سے اکانومی میں بہت زیادہ ہیلپ مل سکتی ہے.